شادی کے 12 سال بعد بھی جب میں اپنے سسرال والوں کو اولاد نہ دے سکی تو آخر کار میری ساس نے میری شوہر کی دوسری شادی کر دی۔ مجھے میرے کمرے سے نکال کر سٹور روم میں بستر بچھا دیا گیا اور اب میں سارا دن نوکروں کی طرح گھر کا کام کرتی اور رات کو اکیلی اس کمرے میں آنسو بہاتی۔ مگر پھر قدرت کو میرے حال پر ترس آیا۔ قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ سب حیران رہ گئے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ انسان بڑا بے صبرا اور ناشکرا ہے، اور کئی جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ بڑا ہی جلد باز۔ واقعہ انسان ایسا ہی ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے ہم اس طرح بھاگتے ہیں کہ بعض اوقات اپنے پیروں تلے دوسروں کو رونتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور جب تک احساس ہوتا ہے تب تک وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ یہ کہانی میری آپ بیتی ہے، آپ سب سے اس لیے شیئر کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ بھی میری کہانی سنیے اور ایک بار پھر اندازہ ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی واقعہ بے آواز ہے۔ میرا نام شبانہ بانو ہے، میں لیاقت آباد شہر سے تعلق رکھتی ہوں۔ 3 بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو والدین نے شادی کر دی۔ شادی کے لیے میرے والدین نے فہد کو چنا۔ فہد کا تعلق بھی لیاقت آباد شہر ہی سے تھا۔ فہد 2 بہنوں کا بڑا بھائی تھا اور اپنے والد کے ساتھ کپڑے کے کاروبار میں ہاتھ بٹاتا تھا۔ شادی ہوئی اور میں بیاہ کر اپنے سسرال آ گئی۔ ازدواجی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ ہر شادی شدہ عورت کی طرح مجھے بھی اپنے سسرال میں چھوٹی موٹی اونچ نیچ کا سامنا تھا، مگر میں ایک صابر شاکر لڑکی تھی۔ ذرا سی بات جا کر اپنی ماں کو نہیں بتاتی تھی۔ میں اس بات کو بخوبی سمجھتی تھی کہ شادی شدہ زندگی کو نبھانے کے لیے چھوٹے موٹے سمجھوتے کرنا پڑتے ہیں، اس لیے اپنے ظرف کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے، اور میں اس پر عمل کرتے ہوئے خاموشی کے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی کو خوشگوار بنا کر رکھنا چاہتی تھی، اور شروع کے چند سال میں اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی رہی تھی۔ فہد کی 2 بہنیں تھیں، آسیہ اور فوزیہ۔ دونوں کی شادی فہد کے 4 سال بعد 2 سال کے وقفے سے ہو گئی تھی۔ میری شادی کو 4 سال ہو چکے تھے۔ اس 4 سالہ شادی شدہ زندگی میں ایک خلا تھا اور وہ تھا بے اولادی۔ میں ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی، اور سسرال والوں کی ذہنیت کو تو آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ شادی کے چند ماہ بعد ہی اور نئے شادی شدہ جوڑے سے بچی کی توقع رکھ لیتے ہیں، اور اگر نیا شادی شدہ جوڑا جلدی اولاد کی خوشخبری نہ دے تو اس کا قصوروار عورت کو ہی سمجھا جاتا ہے۔ خاص طور پر سسرال والے اور ساس بہو کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے سارا قصور بہو کا ہی ہے۔ خیر، وقت گزرتا رہا اور 4 سال تو میں نے جیسے تیسے کاٹ لیے تھے، مگر جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا تھا مشکل سے مشکل تر ہو رہا تھا۔ میری ساس کی دن رات ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، اب تم جلد سے وارث پیدا کر دو، اور میں حیران پریشان نظروں سے ان کی طرف دیکھتی تھی کہ جیسے وارث پیدا کرنا میرے ہاتھ میں ہے۔ اس طرح دیکھتے دیکھتے مزید 1 سال گزر گیا اور یہ 5 سال گزر گئے تھے۔ یہ بھی میری خاموشی کی بدولت ہی اچھے گزرے تھے۔ اس کے بعد ڈاکٹروں اور پیروں فقیروں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا۔ آئے دن ہم کسی نئے ڈاکٹر کے پاس جاتے۔ میں ہزاروں طرح کی ادویات کھا رہی تھی۔ اس کے علاوہ ارد گرد سے، محلے سے، خاندان بھر سے جو کوئی بھی کسی پیر فقیر یا درگاہ کا بتاتا، میری ساس مجھے لے کر وہاں پہنچ جاتی۔ غرض کہ یہ ہزاروں جتن کیے گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے شاید میری قسمت میں بے اولادی کا دکھ لکھ دیا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میں ان لوگوں کے ہاتھوں کٹ پتلی بن چکی ہوں۔ جدھر میری ساس اور شوہر مجھے کہتے ادھر ہی میں چل پڑتی تھی۔ میری اپنی کوئی رائے نہیں تھی۔ خیر، وقت گزرتا رہا اور میری شادی کو اب 10 سال ہو چکے تھے۔ اب میری ساس اور میرے شوہر کا صبر جواب دے چکا تھا۔ اب میری ساس نے صاف اور واضح الفاظ میں مجھے بتا دیا کہ بس بی بی، ہم نے بہت انتظار کر لیا۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ میری بھی خواہش ہے پوتے پوتیوں کو اٹھاؤں، میرے ذہن میں بچے کھیلے کودیں، مگر تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اب تو میں فہد کی دوسری شادی کروں گی۔ اس کے بعد میری ساس نے فہد کے لیے لڑکی دیکھنی شروع کر دی۔ میں کیا کر سکتی تھی؟ خاموشی اور صبر سے برداشت کر رہی تھی، کیونکہ 10 سال گزر چکے تھے۔ اب میں مزید ان لوگوں کو نہیں روک سکتی تھی۔ فہد کے لیے رشتہ دیکھ لیا گیا۔ 2 ماہ بعد شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ میرا احساس کیے بغیر دونوں ماں بیٹا بے دھڑک مجھے فہد کی شادی کی کام کہتے۔ اس طرح کرتے کرتے یہ 2 ماہ بھی گزر گئے۔ ماں بیٹا اور بہنیں گئیں اور دوسری بہو کو بیاہ کر لے آئیں، اور دلہن کا استقبال کرنے کے لیے گھر میں کون موجود تھا؟ میں جی ہاں، بڑے جگرے کے ساتھ میں نے مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنی سوتن کا استقبال کیا۔ وہ کمرہ جو پہلے میرے فہد کے استعمال میں تھا، اب وہ میری سوتن کو دے دیا گیا۔
اور وہاں میری سوتن کے لیے پھولوں کی مسحری سجا دی گئی تھی اور مجھے اسٹور روم میں بستر ڈال دیا گیا تھا۔ سب مہمانوں کو کھانا دینے کے بعد جب سب اپنے اپنے کمروں میں جا کر لیٹ چکے تو میں کچن صاف کر کے اسٹور روم میں اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی اور اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی۔ اس کے بعد کیا تھا، میری زندگی کا ایک بدترین دور شروع ہو چکا تھا۔ فہد کی نئی بیوی پڑھی لکھی لڑکی تھی، اسے لے کر فہد گھومنے پھرنے کے لیے مری اسلام آباد کی طرف بھی گیا۔ دونوں میاں بیوی آپس میں بڑے خوش تھے اور میری ساس اپنی نئی بہو کی بلائیں لے رہی تھی۔ سب گھر کے افراد مل بیٹھ کر جب کھانا کھاتے تو آپس میں خوش گپیاں کرتے اور میں اس طرح خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی رہتی۔ مجھے کوئی بلانا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ بعض اوقات تو مجھے یوں لگتا کہ جیسے میں اس گھر کا ایک اضافی فرد ہوں، میری یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ فہد اور اس کی بیوی اب اس گھر کے مالک تھے۔ اس کی بیوی مالکن کی طرح راج کر رہی تھی۔ فہد کی ماں اپنی جگہ خوش تھی اور میں کیا کرتی، اس گھر میں ایک کام کرنے والی ملازمہ جو سارا دن کھانا پکاتی، چائے بناتی، گھر والوں کو ان کی جگہ پر جا کر پکڑاتی اور پھر سارے گھر سے برتن اکٹھے کر کے دھوتی، گھر کی صفائی کرتی۔ ہفتے بعد میں مشین لگا کر ان کے کپڑے دھوتی۔ بس میرا یہ کام تھا، یعنی میں اس گھر کی ملازمہ تھی۔ اور یہ ساری صورتحال دیکھ کر میں ہر روز اسٹور روم میں جا کر آدھی آدھی رات تک روتی اور اس طرح صبح ہو جاتی تھی، مگر میری سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف میرے ماں باپ تھے کہ انہوں نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ بیٹی اب تمہاری وہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، تم اپنے ماں باپ کے گھر واپس آ جاؤ۔ میرے ماں باپ کی بھی ہزاروں ماں باپ کی طرح یہی سوچ تھی کہ اگر بڑی بیٹی طلاق لے کر گھر واپس آ گئی تو چھوٹیوں کی شادی نہیں ہوگی، اس لیے مرو یا جیو جو بھی کرو مگر اپنے گھر پر ہی رہو۔ لہٰذا میں اپنے گھر پر تھی، حالانکہ یہ میرا اپنا گھر کب تھا، مگر کوئی بھی یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ اور اب تو یہ جگہ میرے لیے دوزخ بن چکی تھی، جس میں دن رات جلدی کٹتی رہتی تھی۔ شادی کو 2 ماہ گزر چکے تھے کہ فہد کی بیوی نورین نے ماں بننے کی خوشخبری سنا دی۔ پورا گھر خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ میری ساس نے یہ خبر سن کر مٹھائی منگوائی اور پورے محلے میں مٹھائی بانٹی۔ بھلا بچہ ہو جائے پھر مٹھائی بانٹیے گا، ایسی بھی کیا خوشی۔ خیر 9 ماہ کا عرصہ گزرا اور نورین نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ بچے کا نام ارام رکھا گیا۔ ارام بڑا ہی پیارا خوبصورت گول مٹول سفید رنگت کا مالک بچہ تھا۔ ویسے تو مجھے دن رات اپنے کاموں سے فرصت نہیں ملتی تھی، مگر کبھی کبھار میرا بڑا ہی جی چاہتا جب وہ چارپائی پر لیٹ کر کلکلاریاں مارتا تو میں کچن کی کھڑکی سے اسے دیکھتی تو اس وقت میرا دل چاہتا ہے لپک کر اٹھا لوں، مگر نہ تو مجھ میں اتنی ہمت تھی اور نہ ہی اجازت۔ نورین کا رویہ شروع دن سے میرے ساتھ بڑا ہی لیا دیا سا تھا۔ ضرورت کے وقت وہ چند الفاظ میں مجھے بلاتی تھی اور اس وقت بھی اس کے چہرے پر بڑی سختی چھائی ہوئی ہوتی تھی۔ خیر وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ارام 2 سال کا ہو چکا تھا۔ اب میں باقی گھر والوں کے ساتھ ساتھ ارام کے کام بھی بھاگ بھاگ کر کیا کرتی تھی۔ بے شک وہ میری سوتن کا بچہ تھا، مگر مجھے پھر بھی بڑا پیارا لگتا تھا۔ مگر نہ جانے کیوں میری ساس کو اور نورین کو اس بات سے خار تھی کہ میں ارام کو نہ اٹھاؤں۔ بھئی کیا میں اسے کھا جاؤں گی، مگر خدا جانے کہ انہیں مجھ سے کیا خوف تھا کہ وہ مجھے ارام کو ہاتھ لگانے نہیں دیتی تھی۔ مگر بچہ تو پھر بچہ ہی تھا۔ اب ارام چلنے لگا تھا۔ میں بھی جب اسے پیر سے مسکرا کر دیکھتی اور اسے اپنی طرف بلاتی تو وہ بھاگ کر میری طرف آ جاتا۔ ارام 2 سال کا ہوا تو نورین ایک بار پھر سے امید سے ہو گئی۔ نورین دوسری بار امید سے ہوئی تھی اور اس کا اس طرح سے خیال رکھا جا رہا تھا جیسے وہ کوئی مہارانی ہو، اور میں یہ سب دیکھ کر جلتی اور کڑتی رہتی تھی۔ میری ساس اسے چارپائی سے نیچے قدم نہیں رکھنے دیتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کبھی اسے سیب کاٹ کر دے دیتی، کبھی اسے کوئی فروٹ کھانے کو دے دیتی، کبھی اسے دودھ کا گلاس پیش کیا جاتا، اور فہد کی تو پوچھیے مت، روزانہ رات کو آتے ہوئے وہ کوئی نہ کوئی اسپیشل چیز نورین کے لیے لے کر آتا۔ اور میں ان 3 سالوں میں جب سے نئی شادی ہوئی تھی میں تو بالکل ایک نوکرانی بن کر رہ گئی تھی۔ میری ساس اور فہد نے کبھی بھی مجھ سے یہ تک نہیں پوچھا تھا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ میرے پاس ویسے پرانے گھسے پٹے کپڑے تھے۔ فہد نے کبھی مجھے بلایا بھی نہیں تھا۔ وہ میرا بھی تو شوہر تھا، میں اس کے گھر میں تھی، میرے بھی کچھ احساسات اور جذبات تھے، مگر یہاں کسی کو میرا احساس نہیں تھا۔ 9 ماہ کا وقت گزرا اور نورین نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ بچی کا نام بسمہ رکھا گیا۔ اب میری ساس کی خواہش پوری ہو چکی تھی۔ گھر میں بچوں کی کلکلاریاں گونج رہی تھیں، صحن میں بچے بھاگ دوڑ رہے تھے۔ پورا خاندان بہت خوش تھا۔ سچ کہوں تو مجھے ان لوگوں سے کوئی حسد نہیں تھا، میں بھی خوش رہنا چاہتی تھی، مگر میری صرف اتنی سی خواہش تھی کہ کم از کم مجھے اس گھر کا فرد تو سمجھا جائے۔ مجھے تو ان لوگوں نے جب سے نورین آئی تھی
دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر باہر پھینک دیا تھا۔ میری کوئی اوقات نہیں تھی اور میں اپنی یہ بے رغبتی دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا، دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا۔ ارحم 3 سال کا تھا اور بسمہ 1 سال کی تھی جب قسمت نے ایک بار پھر سے پلٹا کھایا۔ تقدیر نے ایک ایسا موڑ لیا تھا کہ دیکھنے سننے والے حیران رہ گئے۔ اس دن نورین کی سالگرہ تھی۔ اس سے پہلے تو ہمارے گھر میں یہ چونچلے نہیں ہوتے تھے، مگر جب سے نورین آئی تھی تب سے نورین کی سالگرہ بھی منائی جاتی تھی اور اس کے بچوں کی سالگرہ بھی منائی جاتی تھی۔ اس دن بھی نورین کی سالگرہ تھی۔ رات کو جب فہد اپنے کام سے واپس آیا اور نورین خوب تیار ہو کر بیٹھی تھی، اس نے سرخ رنگ کا ایک خوبصورت لباس پہن رکھا تھا۔ بچوں کو گھر پر چھوڑا اور دونوں میاں بیوی باہر ڈنر کرنے کے لیے چلے گئے۔ اکثر فہد نورین جب باہر کہیں جاتے تھے تو پھر یہی موقع مجھے ملتا تھا جب میں ان دونوں بچوں کو اپنے پاس بٹھاتی تھی، ان سے پیار بھری باتیں کرتی تھی اور انہیں گود میں اٹھاتی تھی۔ وہ دونوں گھر سے جا چکے تھے اور میں بچوں کے پاس بیٹھی تھی۔ پہلے بھی اکثر جایا کرتے تھے اور گھنٹے 1.5 گھنٹے میں واپس آ جاتے تھے، مگر اس دن تقریباً 2.5 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ارحم تھا اب کچھ سمجھدار تھا، وہ میرے پاس سنبھل جاتا تھا، مگر بسمہ ابھی چھوٹی تھی۔ جب وہ ماں کے پاس جانے کی ضد کرتی تو پھر کسی کی کچھ نہیں سنتی تھی، بس روئے چلی جاتی تھی۔ 2 گھنٹے گزر چکے تھے اور بسمہ بے چین ہو کر رونا شروع کر چکی تھی۔ میں اسے گود میں لے کر ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، پھر اپنی ساس کے کمرے میں گئی اور انہیں کہا کہ فہد اور نورین اب تک واپس نہیں لوٹے۔ بسمہ رو رہی ہے۔ میری ساس نے تکیے کے نیچے سے اپنا فون نکالا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو فہد کا نمبر ملاؤ ذرا، میں پوچھتی ہوں۔ میں نے فہد کا نمبر ملا کر فون اپنی ساس کی طرف بڑھا دیا، مگر نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ انتظار کرتے کرتے 4 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اتنی دیر تو انہوں نے کبھی بھی نہیں لگائی تھی اور پھر کھانا کھانے ہی تو گئے تھے۔ اب مجھے پریشانی نے آ گھیرا تھا اور میری ساس بھی پریشان نظر آ رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب ہم کیا کریں، کیونکہ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ گئے کہاں ہیں۔ انتظار کرتے مزید 15 سے 20 منٹ گزر چکے تھے کہ میری ساس کے نمبر پر فہد کی کال موصول ہوئی، مگر فون کرنے والا فہد نہیں تھا۔ فون کرنے والے نے بتایا کہ یہاں روڈ پر ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ان کے فون سے وہ ہمیں اطلاع کر رہا ہے۔ اس شخص نے بتایا کہ حادثے کی جگہ پر ایمبولینس آ چکی ہے اور وہ زخمیوں کو لے کر سول اسپتال میں جا رہے ہیں، آپ لوگ بھی وہاں پہنچ جائیں۔ یہ خبر سن کر ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ میری ساس نے فوراً اپنے بڑے داماد کو فون کیا جو کہ ہمارے گھر کے قریب ہی رہتے تھے اور انہیں گاڑی لانے کو کہا۔ جیسی گاڑی آئی، میں اور میری ساس بچوں کو لے کر ہم سول اسپتال پہنچ گئے، مگر وہاں پہنچے تو ایک قیامت خیز خبر ہماری منتظر تھی۔ ہمیں بتایا گیا کہ حادثے میں پہنچنے والے وہ دونوں زخمی میاں بیوی موقع پر ہی جاں بحق ہو چکے تھے۔ یہ خبر سنتی میری ساس تو وہیں غش کھا کر زمین پر گر چکی تھی اور میں بھی کبھی روتے ہوئے بچوں کو سنبھال رہی تھی تو کبھی اپنی ساس کو۔ فہد اور نورین کی ڈیڈ باڈی لے کر ہم آدھی رات کے وقت گھر پہنچے۔ اس اچانک موت پر محلے اور خاندان کی ہر آنکھ اشک بہار تھی۔ جو سنتا وہ دانتوں میں انگلیاں دے لیتا کہ اس طرح کی اچانک اور بے خبر موت کہ دونوں میاں بیوی 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر حادثے میں چل بسے، مگر انہی کو کون ٹال سکتا ہے۔ فہد اور نورین کو مٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ دونوں بچوں کو میں سنبھالنے لگی۔ شروع میں بسمہ نے کافی پریشان کیا، مگر آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بسمہ کو اب میری عادت ہو چکی تھی۔ وہ اب میری گود میں سکون محسوس کرتی تھی اور سو جاتی تھی۔ ارحم ماں باپ کو یاد کرتا اور بے چین ہو کر رونا شروع کر دیتا۔ میں پیار و محبت سے اس معصوم کا غم بانٹ رہی تھی، اسے اپنے سینے سے لگاتی اور خوب پیار کرتی تو وہ بھی بہل جاتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچے تو اس حادثے کو بھول چکے تھے، مگر اس المناک حادثے نے میری ساس کو جیسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ اب خاموش رہنے لگی تھی۔ پہلے جو ہر وقت روک ٹوک کی عادت تھی، اب تو جیسے انہیں چپ سی لگ گئی تھی۔ زیادہ تر وقت وہ اپنی عبادات میں مصروف رہتی تھیں۔ میرے تو کسی معاملے میں اب بولتی ہی نہیں تھیں۔ اگر کسی بھی معاملے میں ان سے مشورہ لیتی تو آگے سے یہی جواب دیتی کہ جیسے تمہاری مرضی ویسا کر لو۔ وقت گزرتا رہا۔ دونوں بچے اب مجھے ہی اپنی ماں سمجھتے تھے اور مجھ پر جان نچھاور کرتے تھے۔ میں نے بھی کبھی ان دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا تھا، انہیں اپنی اولاد کی طرح سینے سے لگا کر پالا۔ گزرے وقت کے ساتھ بچے جوان ہو رہے تھے، دیکھنے سننے والے میرے صبر کی داد دیتے، اور میں آج جب بھی کبھی پچھلی زندگی پر نظر دوڑاتی تو سوچتی ہوں کہ شادی کے 10 سال میں نے بہت ہی صبر و تحمل کے ساتھ گزارے، دن رات اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعائیں مانگی، مگر مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا۔ اور پھر فہد نے جب دوسری شادی کر لی تب بھی مجھے کوئی گلہ نہیں تھا، نہ ہی میں نے کبھی انہیں کوئی بد دعا دی تھی۔ میری تو بس اتنی سی خواہش تھی
کہ فیض مجھے بھی بیوی کا درجہ دیتا، مگر انسان کچھ اور ہی سوچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے، اور اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔